बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज तौहीन अदालत में मुजफ्फराबाद हाई कोर्ट ने आजाद कश्मीर के वजीर-ए-आज़म सरदार तनवीर इलियास को ओहदे से फारिग कर दिया। इस फैसले पर दो किस्म की आरा सामने आ रही हैं। पहली राय, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों पर आज ही फैसले के लिए दबाव था, चुनांचे वजीर-ए-आज़म को दोनों अदालतों ने तलब किया और चंद मिनटों में फारिग करके घर भिजवा दिया, और यह इमरान खान के लिए वाज़ेह पैगाम है। दूसरी राय, आजाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म को फारिग करके पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म को यह पैगाम दिया गया है, आपका अंजाम भी यह हो सकता है। फवाद चौधरी इस फैसले को इस तरह रीड कर रहे हैं। इनका ट्वीट आया, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इस फैसले से सबक हासिल करे। यह पैगाम एक्चुअली किसके लिए है, यह हमारा आज का इशू होगा। दूसरी तरफ फवाद चौधरी के मुताबिक वकला तंजीमों ने जस्टिस काजी फायज ईसा से इस्तीफा मांग लिया और हुकूमत ने चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस का अंदिया दे दिया। कल का दिन पार्लियामान में जो तकरीरें हुई, जिस तरह से पाकिस्तान के आइन का मजाक उड़ाया गया, वो शायद ही दुनिया में कभी किसी और पार्लियामेंट में ये वाकया हुआ हो। अफसोस की बात सिर्फ ये है कि सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर जज साहब ने वहां पे जाके अपनी जो मंशा और अपनी जो रजामंदी थी वो सियासी लोगों के साथ डाली। लॉयर्स तंजीमें ये मुतालबा कर रही हैं कि काजी फायज ईसा साहब को अपने ओहदे से अलहदा हो जाना चाहिए और खुद इस्तीफा दे देना चाहिए। जो ऑर्डर है वो आप कहते हैं चार्जशीट है, तो क्या उस चार्जशीट की बुनियाद पे कोई रेफरेंस तैयार किया जा रहा है? चार्जशीट बिल्कुल है, और मैंने खबरों में देखा कि 2 रेफरेंस दायर हो चुके हैं। हुकूमत ने या हुकूमती इत्तेहाद ने अभी कोई रेफरेंस की तैयारी शुरू नहीं की, मगर ऑब्वियसली इस पे मुशावरत जो है वो हो रही है और इस पे बहुत जल्द जो है वो कोई ना कोई फैसला कर लेंगे। क्या ये खींचातानी इसी तरह जारी रहेगी? और आज 11 अप्रैल है, इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को मुतला कर दिया, हमें वफाकी हुकूमत से 21 अरब रुपए नहीं मिले। पंजाब हुकूमत भी हमें सिर्फ 75,000 सिक्योरिटी एहलकार दे रही है। यूं हमें 3 लाख एहलकारों की कमी है। गोया आज तौहीन अदालत हो गई। सुप्रीम कोर्ट के पास अब क्या क्या ऑप्शंस है, हम ये भी डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं अतर काज़मी साहब, सीनियर सहाफ़ी है, मुशर्रफ ज़ैदी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, आमर इलियास राना साहब आप इनको बहुत अच्छी तरह जानते हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। अतर काज़मी साहब, ये जो प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर को फारिग किया गया, इसमें 2 मैसेजेस हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये मियाँ शबाशी साहब के लिए मैसेज है कि आपके साथ भी कुछ हो सकता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि इमरान खान साहब के लिए मैसेज है कि ये जो आपकी बैसाखियां थी वो अब हमने खींचनी शुरू कर दी हैं। आप ऐसे किस तरह रीड करते हैं इसको? देखें, बिल्कुल आपने जिस तरह बात की, काफ़ी दिनों से ये बात चल रही थी कि गिलगित बल्तिस्तान हो जाए या आज़ाद कश्मीर हो जाए, वहाँ पे भी इनकी हुकूमत ख़त्म की जाएगी। जीबी के वज़ीर आला के हवाले से काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात वगैरह का इज़हार किया गया, लेकिन आज जो ये हुआ, मैं इसको प्योरली आइन और कानून के तनाजुर में देखता हूँ, इसलिए कि मेरे पास कोई ऐसा सबूत नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो वज़ीर आज़म है आज़ाद कश्मीर, उन्होंने खुद एतराफ़ किया है अदालत में कि जी मैंने ये लैंग्वेज इस्तेमाल की और मैं गैर मशरूत माफी मांगता हूं। तो अगर आप इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे तो आज उधर से ये मैसेज आया है कि ये पाकिस्तान नहीं है कि जहां के चीफ जस्टिस को खुदा न खास्ता आप दुश्मन तराजी करते रहे, जजों की तस्वीरें लगा के उनको जो मर्जी कहते रहे। ये आजाद कश्मीर है। अगर आप मोअज़्ज़िज़ अदलिया के खिलाफ इस किस्म की कोई बात करेंगे तो उसका रिएक्शन आएगा, उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। और उधर कोई ऐसी खुदा न खास्ता बात नहीं हुई कि हुकूमत ने कहा कि देती रहे अदलिया फैसला, हम नहीं करवाते, हम नहीं करेंगे, ऐसी भी कोई बात नहीं हुई। पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है वो आपके भी सामने, मेरे भी सामने। तो बेसिकली मैसेज है मियां शबाशी साहब के लिए? नहीं, मैसेज किसी के लिए नहीं है। मैसेज ये है कि आइन और कानून की जो है वो सबके ऊपर लागू होता है, चाहे वो वजीर आजम हो या कोई आम शख्स हो। अगर आजाद कश्मीर अदलिया ने अपनी रिट स्टैब्लिश की है कि अदलिया सब कुछ है। देखिए, अदलिया ने रिट नहीं, एक आइन और कानून के मुताबिक उन्होंने किया है। अब वो अपनी जंग अदालत के अंदर ही लड़ेंगे ना। अब ये नहीं हो सकता कि वो आजाद कश्मीर असेंबली में आ जाएं और 4 बंदों से करारदाद मंजूर करवा के कहें देखें जनाब ये हमें तो पार्लियामान ने ये इजाजत दे दी। ऐसा नहीं होगा। उनको अपना मौके वहां पे पेश करना पड़ेगा, अदलिया से माजरत करनी पड़ेगी। अच्छा ज़ैदी साहब, ये फरमाइएगा कि आप इसको किस तरह रीड करते हैं, क्योंकि ये 2 आरा पाई जाती है इस वक्त। खासा कंफ्यूजन है कि उनको इमरान खान साहब के लिए एक सबक बनाया गया है। कुछ लोग कहते हैं कि मियां शबाशी साहब के लिए एक लेसन है कि भाई साहब आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, आपके खिलाफ भी तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू होने वाली। असल में तो ये सबक अगर किसी के लिए है तो वो आम पाकिस्तानी के लिए और अवाम के लिए। और सबक का जो निचोड़ है वो ये है कि आप पिटते रहें, रोते रहें, मरते रहें, आपके रुपए की कीमत जो है वो आधी से कम होती चली जाए, अशिया कीमती होती चली जाएं, आपके लिए
کھانے پینے کا بچوں کو سامان ملے نہ اسکول ملے، بھیجنے کے لیے، کھانے پینے کے لیے، روزہ افطار کرنے کے لیے آٹے کی لائنیں چیزیں لگ جائیں، ہوں آپ کے پاس نہ ہوں، آٹے کی لائنوں میں آپ مریں پٹیں، ٹھیک سب اچھا ہے. اصل جو معاملات ہیں یہاں کے وہ یہ ہیں کہ کوئی جج کہاں بیٹھا تھا، کوئی دوسرے جج نے کیا فیصلہ دیا، اس فیصلے کا کسی عام آدمی سے کیا تعلق ہے، اس فیصلے کا کسی عام آدمی سے کیا تعلق ہے. آپ نے بھی سوال پوچھا، اس جو ججمنٹ ہے، یہ جو بھی عمل ہے جو آزاد جموں کشمیر میں ہوا ہے، آپ نے خود پوچھا اس میں سبق جو ہے وہ شہباز شریف کے لیے یا عمران خان کے لیے. شہباز شریف پرائم منسٹر رہے نہ رہے، امیر اور غریب آدمی دونوں، خاص طور پہ غریب جو ہے وہ پٹتا اور پستا رہے گا یہاں پہ. اور عمران خان کو گولیاں لگیں نہ لگیں، پرائم منسٹر بن جائے پرائم منسٹر نہ رہے، اس کے ساتھ جو ہو رہا ہے غریب آدمی کے ساتھ، عورت کے ساتھ، وہ اسی طرح تو آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ اوپر جو اشرافیہ ہے اس کی لڑائی ہے وہ لڑتی جا رہی ہے، اور نیچے جو ہے وہ لوگ مار کھاتے جا رہے ہیں اور ان کے بارے میں کوئی نہیں سوچ رہا. کریکٹ. ایسا ہی رانا صاحب آپ فرمائیے گا سر، یہ کس طرح ریڈ کرتے ہیں آپ اس فیصلے کو؟ ٹھیک ہے، اگلا سوال بعد میں کرتا ہوں. 2-3 طریقے ہیں جی اس بات کے. ایک ہے نا وہ جو قانونی آئینی پہلو، جی ویسے تو پنچایتی پہلو ہوتا ہے ہمارے ہاں تو زیادہ اب، کیونکہ وہ ہم نے تشریح سے اگر زیادہ عدالت نے ریٹ اسٹیبلش کیا نہیں عدالتیں پنچایت پہ چلی گئی ہیں لا اور کانسٹیٹیوشن کے بغیر، ان کا مرضی ہو. اب ہمارے ہاں بہت سارے دوست کہتے ہیں کہ جی دیکھیں پرائم منسٹر کیا کہہ رہے ہیں، پارلیمنٹ قرارداد پاس کرتی ہے. یہی جب ان ججوں کو جوتیاں یو کے میں پڑوا رہے تھے، جب یہ انہوں نے سو موٹو سے فیصلہ کیا کہ پارلیمنٹ کو بحال کرنا ہے ہم نے اسمبلی کا، دونوں طرف ایک ہی طرح. جب غصے میں تھے فواد چودھری نے کہا فوج بھی سیاسی پارٹی ہے، عدلیہ بھی سیاسی پارٹی ہے، تو اس وقت بھی توہین عدالت نہیں ہوئی تھی، اب بھی نہیں ہوئی. لیکن جب رجیم چینج ہو رہا تھا اس وقت بات بات پہ لوگوں کو، سینیٹرز کو، ایم این ایز کو توہین عدالت میں سزا دی جا رہی تھی. اب بات یہ ہے کہ وہ وزیر اعظم جس نے بنایا اس نے بنایا جس نے بزدار بنایا. ٹھیک ہے، مطلب ان کی چوائسز ہی ایسی ہیں. اب ہم کیا کریں کہ ایک دن قیوم نیازی وزیر اعظم ہے، دوسرے دن تنویر الیاس ہے، اور تنویر الیاس کس حالت میں کب کیا بات کر جائے. اس دن تو یہ سارے خوش تھے کہ اس نے شہباز شریف کو کوسچن کیا، وہ کس سچویشن میں تھے اس وقت. وہ جب یہ تقریر کر رہے ہیں، سچویشن سے کیا مراد؟ یہ سچویشن سے مراد وہ ہے جو چودھری صاحب سیریس چہرہ لے کے بات کر رہے ہیں، آپ اسمائل دے کے بات کر رہے ہیں. یہ جو ہے نا، میرا خیال یہ ہے کہ سردار تنویر الیاس آپ کا نام رانا الیاس ہے تو سچویشن کی بات ہے. تو مجھے تو نام پہ ایسے آ رہی تھی کہ وہ آپ مطلب وہ بات سنیں، وہ مغل سردار ہیں آزاد کشمیر کے. میں راجپوت ہوں، مطلب میرا اور ان کا کوئی نام سے تو کوئی تعلق نہیں. مجھے ویسے میں نے بھی بتا دی. اصل میرا خیال ہے ان کا بلڈ پریشر، ان کے کچھ پرسنل شوق ایسے ہیں جس کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ وہ رات کو زیادہ جاگتے ہیں، تو دن میں جب بھی وہ آتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ایسا کر جاتے ہیں کہ مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو یہ بات آپ کو یاد ہے، ایک آزاد کشمیر کے پہلے صدر بھی رہے ہیں، وزیر اعظم بھی رہے ہیں، اور اب بھی کچھ ہیں، ان کے بارے میں بھی یہی ہوتا ہے. اب جب جن کے مشاغل دوسرے ہو جائیں نا قوم سے زیادہ، اب آپ کی چوائس پہ ہوتا ہے کہ آپ کن کو کس عہدے کے لیے چنتے ہیں اور وہ کیا حرکتیں کرتے ہیں. حرکتیں یہاں پہ بھی وفاقی وزیر بھی کرتے ہیں، پہلے والے بھی کرتے تھے کہ کب غصے میں، آج بھی کر رہے ہیں، پہلے بھی کرتے تھے، کیونکہ ہم نے منسٹر کو ہم فیصلہ کیا. اب ویسے جو انہوں نے باتیں کی ہیں نا، ویسے وہ اتنی زیادہ خطرناک تھی جتنی پنجاب کے اندر یا یہاں پہ کراچی میں ہوتی رہی ہیں. میرا خیال ہے ان کو زیادہ سزا. چھوٹا سا پولیٹیکل جو ہے نا، وہ دیکھیں کہ یہ کوٹے میں وزارت ہے آزاد کشمیر اور جی بی کی قمر زمان قاہرہ کے پاس، یعنی آصف علی زرداری کے پاس، اور وہاں سندھ سے آئی جی پی امیر شیخ صاحب لگے ہوئے ہیں. تو ہمیں 2 دن دیکھنا ہوگا کہ جو ہمارے ذہن میں چیزیں آئی ہیں، گورنمنٹ وہاں پاکستان پیپلز پارٹی اگر پیپلز پارٹی بنا رہی ہے تو پھر لوگ کہیں گے کہ جی یہ سزائیں بھی اسی سے تعلق رکھتی ہیں، کیونکہ 5 مہینے سے وہاں سیشن جاری تھا اور گورنمنٹ اور اپوزیشن مل کے، یعنی پرائم منسٹر کے اگینسٹ وہ سیشن چل رہا تھا کہ وہ آرڈیننس لا کے لوٹا گیری کو بند کرنا چاہ رہا تھا، جو نہیں ہوئی. اور وہاں پہ اب کوئی پابندی نہیں ہے. وہاں کی عدلیہ اب ری رائٹ کرے گی کہ لگا دے، جیسے ہمارے یہاں 63A ری رائٹ ہوا کہ آئین سے وہ آرٹیکل 0 کر دیا گیا. لیکن وہاں پہ اب اچھا 2 دن ریٹ لگے گا لوگوں کا مزے کا، اور کوئی تو وزیر اعظم لوٹا سازی شروع ہو جائے گی. مطلب 2 دن ہے نا، کیونکہ آئین میں ہے کہ 2 دن کے اندر اندر آپ کو نیا وزیر اعظم بنانا ہے، تو لوٹا سازی وہاں پہ شروع ہو جائے. تو اب دیکھیں، یہ ہو گیا نا سبق. ہاں یہ سبق ہو گیا. یہ کاروبار جو ہے، یہ کاروبار کرنے کے لیے ایک اور جو ہے راستہ ہے. تو اب پی ٹی آئی کو ظاہر ہے پھر اس میں چھلانگ لگانی پڑے گی، اس میں لوٹا سازی میں، یا پھر اپنے لوگوں کو روک لیں، یا پھر قربان کرنا خود ہی پی ٹی آئی کہتی ہے لگانی پڑے گی. اس سے کیا روک سکو تو روک لو، پیسے دینے پڑیں گے. اب وہ روک سکو تو روک لو. نہیں تو ظاہر ہے اگر ان کے ارکان نکل جاتے ہیں تو پھر تو گورنمنٹ گئی، کیونکہ 5-6 اراکین کو ادھر سے ادھر ہونا ہے. یعنی پی ٹی آئی سے
پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے اتحاد کو اگر وہ وزیر اعظم بنانا چاہیں گے تو وہ آج رات سے کام شروع ہو جائے گا, پبلک ہو جائے گا. ٹھیک ہے, کیونکہ لیکن قاضی صاحب یہ تو پھر پی ٹی آئی کو خود بھی یہ کام کرنا پڑے گا, سارے اپنے ارکان انہوں نے بچانے ہیں اور دوسری سائڈ پہ پارٹیاں بڑی تگڑی ہیں, تو یہ نہ ہو کہ عمران خان صاحب کے ہاتھ سے آزاد کشمیر بھی نکل جائے. مطلب کہ اب ہم ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ اب ہم بندے خریدیں. کیا یہ اب ہماری سیاسی اخلاقیات رہ گئی ہیں یا معاشرتی اخلاقیات رہ گئی ہیں کہ ہم اتنا لائٹلی اس کے اوپر اور یہ ہم نہیں کہہ رہے, یہ ہو رہا ہے, یہ آپ کی اختراع یا رانا صاحب کی اختراع نہیں ہے, یہ اس ملک میں ہوتا ہے. یہ وہ ایوان ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ عوام کی منشا سے بنتا ہے, بڑا مقدس ہے, چاہے کسی جگہ پہ بھی ہو. ویسے آزاد کشمیر کی ہسٹری ہے کہ جو یہاں پہ گورنمنٹ ہوتی ہے وہاں پہ اس کی گورنمنٹ ہوتی ہے. تو یہ دیکھیں نا, لیکن وہ الیکشن سے ہوتی ہے, الیکشن سے ہوتی ہے نا. دوسری بات یہ ہے کہ کیا 13-14 جماعتوں کی جمہوریت یہ ہے کہ وہ اپنا آئی جی پی لگا کے, اپنا وزیر لگا کے وہاں پہ حکومت گرا دیں گے؟ کیا یہ وہ سبق ہے, کیا یہ وہ جشن ہے جو 50 سال آئین کا ہم منا رہے تھے؟ یہ فیصلہ تو کورٹ نے کیا نا سر, کورٹ اگر فیصلہ نہ کرتی تو ظاہر ہے اگلا الیکشن نہیں ہونا, پھر نیا وہاں پہ پرائم منسٹر نہیں خواستہ یہ تو نہیں کہا نا کہ آپ بندے خریدنا شروع کر دیں. انہوں نے تو ایک بات کی جس کے اوپر وزیر اعظم نے جا کے وہاں پہ معذرت کیا, وہ چلے گا, اس لیے کہ سپریم کورٹ نے ان کو 2 ہفتے کا ٹائم دیا, اس لیے کہ دونوں عدالتوں نے نوٹس لیا ہوا تھا. وہ قانونی جنگ تو لڑیں گے, لیکن اس ملک کی جو سیاست ہو چکے ہیں وہی نا, پر وہ کیا پتا, وہ بھی ہائی کورٹ کے حکم سے ہوا, ہائی کورٹ کے فل بینچ سے ہائی کورٹ کے. اس میں مزے کی چوائس بات یہ ہے کہ یہ جو ان کو توہین عدالت کے نوٹس ایشو ہوئے ہیں, یہ ایسے نہیں ہوئے, وہاں پہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز اکٹھے بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے, دونوں نے میٹنگ کی ہے, اس کے بعد دونوں نے الگ الگ نوٹس ایشو کیے ہیں, اور ایک ہی دن دونوں نے آگے پیچھے بلایا ہے. اور چونکہ یہ اٹھتے نہیں, وہاں پہ حسب معمول بتایا گیا جی ہیلی کاپٹر میں ٹیکنیکل فالٹ ہے, وہ 1 گھنٹہ لیٹ پہنچے, ٹھیک ہے, جلدی نہیں آتے. جو روزانہ وہ اسلام آباد تھے, میرا اسلام آباد سے گئے تھے, مظفر آباد وہ ہوتے ہی ہے, یہاں ہوتے ہیں, کیا مسئلہ ہے؟ اچھا چلے, یہ تو ان کو پتا نا کہ وہ کیا نوٹس کوئی آج صبح تو نہیں دیا گیا نا. مسئلہ یہ کہ کیا میرا خیال مہینے سے چل رہا ہے, اس طریقے سے حکومتیں بنانی گرانی ہے. کیا وہ جو سندھ ہاؤس میں ہم نے روایت رکھی تھی اور پھر آئین کا جشن منایا تھا کل, اور اسی آئین کے تحت جو دیکھیں نا, اس میں یہ ہے کہ آپ آئین کا جشن منائیں, چوہی صاحب آئین پہ تقریریں کریں, آئین کے فوائد بتائیں, جمہوریت پسندی پہ تقریریں کریں معزز دوستوں کی طرح, پیپلز پارٹی والوں کی طرح. ہاں, اگر خدا نہ خواستہ آئین پہ عمل درآمد کی بات کر لی نا تو مصطفیٰ نواز کھوکر کی طرح اور لطیف کوسا کی طرح سائیڈ پہ کر دیں گے. باتیں کرنی ہیں, آپ نے بھی تعریف کرنی ہے, میں نے بھی کرنی ہے, ہم سب نے آئینی باتیں کرنی ہیں, آئین پہ عمل درآمد کی بات نہیں کرنی. تو یہ کام تو عمران خان صاحب بھی کرتا ہے نا. دیکھیں قیوم نیازی صاحب وہاں پہ پرائم منسٹر تھے, اور جب یہاں پہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ ختم ہو گئی تو کہا یہ جاتا ہے کہ اب انہیں ایک تگڑی پارٹی چاہیے, تو ظاہر پارٹی چلانی ہے, پڑ چاہیے تھا, تو پھر ان کو دے دیا گیا ہوتا. تو ایک ہی رات کے اندر وہاں پہ تبدیلی آ گئی. دیکھیں پارٹی اگر یہ جمہوریت تو پھر یہ بھی جمہوریت نہیں, پارٹی کے اندر سے تو آپ اپنے چینج کر لیں کینڈیڈیٹ, ٹھیک ہے, اس میں ہو سکتا ہے آپ اختلاف کر سکتے ہیں کہ عثمان بزدار اچھی چوائس نہیں تھے یا یہ والے اچھی چوائس نہیں, وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن الیکشنز روکنا, بندے خریدنا, بندے خرید کے حکومت گرانا, کیا یہ وہ جمہوری روایات ہے جو آئین کے 50 سال مکمل ہونے کے اوپر آج ٹی وی پہ بیٹھ کے ہم چاروں اس پہ اتفاق کرتے ہیں کہ یہ اس وقت ہماری جمہوری روایت ہے؟ کیا یہ قابل فخر ہے یا ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے؟ سوچنے کی ضرورت تو ہے, اس میں کوئی شک نہیں. زید صاحب یہ فرمائیے گا سر, یہ جو پولرائزیشن ہے اس وقت بے انتہا ہے, کوئی روز ہی ایک نیا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ یہ سیاست اب آزاد کشمیر چلی گئی ہے, اور وہاں پہ چلیں جیسے بھی گورنمنٹ تھی اسٹیبلٹی تو تھی نا, اب وہاں پہ بھی ہر چیز جو ہے اسٹیبلٹی سے باہر نکل گئی. تو اب یہ جو کرائسس ہے یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے, تو آخر سلوشن کیا ہے اس کا؟ سلوشن یہ ہے کہ جو سیاسی نظام ہے اس کو سیاسی لوگوں کو, سیاستدانوں کو, سیاسی نظام کو جو ہے انہوں نے ہی چلانا ہے. جب تک ہم سب کے سب اپنی آنکھیں اور اپنی دعائیں اور اپنے ہاتھ اور اپنے پیر سب کچھ جو ہے وہ پنڈی کی سمت میں رکھیں گے اور بالکل اپنے آپ کو بے بس جو ہے قرار دے کے, اور ہم سمجھیں گے کہ اس پورے نظام کو چلانے کے لیے چاہے وہ ہماری جوڈیشری ہو, اعلیٰ عدلیہ ہو, ہمارے سیاستدان ہو, ہمارا پارلیمان ہو, ہمارا آئی ٹی سسٹمز ہو, ہمارے ایگریکلچر ہو, ہماری ریل اسٹیٹ ہو, یہ سارے جو معاملات ہیں پوری دنیا میں یہ معمولی سویلین لوگ چلاتے ہیں. پوری دنیا میں جو آپ کے فوجی ادارے ہوتے ہیں وہ سویلینز کے ماتحت ہوتے ہیں. پوری کی پوری دنیا میں سویلینز جو ہے ان میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں, برے بھی ہوتے ہیں, کرپشن بھی ہوتی ہے اور ایماندار لوگ بھی ہوتے ہیں. لیکن اگر کوئی ملک تلا ہوا ہو ایک ایسا نیا سسٹم ایجاد کرنے میں جو اور
کبھی کہیں دنیا میں جو ہے ویسا سسٹم نہ چلا ہو جس میں ساری کی ساری عقل، ساری کی ساری سمجھ، سارے کا سارا ملک سے محبت اور پیار، ساری کی ساری ایمانداری جو ہے وہ صرف اور صرف ایک ادارے میں پائی جاتی ہو، تو پھر یہی بربادی جو ہے وہ برپا ہوتی ہے جو اس وقت پاکستان میں ہمیں نظر آ رہی ہے. اور یہ اس وقت ابھی نہیں ہوا، آج کی خبروں کی بنا پہ یہ بات نہیں ہو رہی، ہم یہ پچھلے 13-14 مہینے سے یہ بات کر رہے ہیں. کئی لوگ تو پچھلے 25-30 سال سے یہ بات کر رہے ہیں، کچھ لوگ اور بھی زیادہ دیر سے بات کر رہے ہیں. میرا خیال ہے ایونچولی ہم سب کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہمارا ملک بہت اہم ہے، ہمارے جو حساس ادارے ہیں وہ اس ملک کی اہمیت کو برقرار رکھنے کے لیے اور بھی زیادہ اہم ہے، اور ان کو ہم نے اس سارے گن سے بچا کے الگ رکھنا ہے تاکہ وہ اپنا کام جو ہے جس میں وہ مہارت ان کو ہے وہ برقرار رہے. اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جب دوسرے ادارے کام نہیں کریں گے تو پھر اس ادارے کو تو ایکٹیو ہونا پڑے گا. اب دیکھیں ڈائیلاگ ہے، اب تو سپیس ہے نا، سیاستدان بیٹھ کے مسئلہ حل کر لیں. جب یہ نہیں بیٹھ رہے تو الٹیمیٹلی کیا ہوگا؟ پھر یہ پورا سسٹم کلیپس کر جائے گا. جب کلیپس کر جائے گا کوئی نہ کوئی سنبھالے گا پھر اسے. میرا خیال ہے کہ کوئی نہ کوئی میں کوئی نہ کوئی کیوں نہیں ہوتا، صرف ایک ہی کیوں ہوتا ہے. مثلا اور کون ہے آپ کا خیال ہے؟ محکمہ ڈاک آگے آ جائے یا ریلوے آگے آ جائے، ٹریڈرز آ جائیں، وہ گھنٹہ گھر کی جو ایسوسی ایشن ہے وہ کیوں نہیں آ جاتے؟ وہ سب گورنمنٹ بنا لیں آپ، یا ڈاکٹر جو ہے وہ کیوں نہیں آ جاتے؟ ڈاکٹرز گورنمنٹ بنا لیں آپ. ہاں کیا کریں؟ یا اکاؤنٹنٹ جو ہے ICMAP ہے وہ آ جائے. تو کیوں صرف ایک ہی ادارہ جو ہے وہ بار بار آتا ہے؟ وہ سارے وہ ریاست ہے نا، ریاست نے تو کسی نہ کسی نے تو چلانا ہے. ڈاکٹر جو ینگ ڈاکٹر جو ہیں وہ ریاست کا حصہ نہیں ہے. نرسز ہماری ریاست کا حصہ نہیں ہے. کوڑا اٹھانے والے ریاست کا حصہ نہیں ہے. سر آج دیکھیں سب سے زیادہ بائی دا وے پبلک سیکٹر کے امپلائیز جو ہے وہ فوجی نہیں ہے، وہ کوئی اور ہے. کون ہے؟ اچھا ویسے آج فوجی نہیں ہے، کون ہے؟ ٹیچر ہیں. کہ ٹیچر جو ہے وہ آ کے نظام چلا لے. کیوں بار بار ایک ہی ادارے ایک ہی طرح کی چیز؟ تمام ٹیچرز آگے آ کے اپنی گورنمنٹ بنا لیں سڑک پہ کھڑے ہو کے. کیسے بنے گی سر؟ دیکھیں آپ کو یہ بات غیر معقول لگ رہی ہے. نہیں میں کہتا ہوں کہ دیکھیں، میں کہہ رہا ہوں کہ جتنی غیر معقول ٹیچروں کا یا ڈاکٹروں کا یا سینیٹری ورکرز کا یا نرسز کا آنا ہوگا یا پولیس والوں کا، اتنا ہی غیر معقول فوج کا ہمارے سیاست کے معاملات میں آنا جو ہے اتنا ہی غیر معقول. دیکھیں سر، آزاد کشمیر ہے نا، آج پرائم منسٹر فارغ ہو گئے نا سر. اب اگر یہ ایشو چلتا رہتا وہاں پہ سیٹلمنٹ نہیں ہوتی اگلے 15-20 دن تک، تو کیا اس کو آزاد چھوڑ دینا چاہیے؟ کیا ہوگا؟ جگہ کا نام کیا ہے؟ آزاد کشمیر. آپ نے سوال کیا پوچھا؟ اس کو آزاد چھوڑ دیں یا تو پھر جگہوں کے اس طرح نام نہ رکھا. الٹیمیٹلی کسی نہ کسی کو آگے بڑھ کے معاملہ سیٹل کرنا پڑے گا. ایک بدقسمتی ہے پاکستان کی کہ جب ریزالو نہیں ہوتا تو پھر ایک سپیس کریٹ ہوتی ہے. جب سپیس کریٹ ہوتی ہے تو وہاں پہ اس سپیس پہ کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے، داخل ہو جاتا ہے. ابھی جو موجودہ سیاستدان ان کے پاس بڑی گولڈن اپارچونٹی ان کے پاس یہ کہ بیٹھ کے معاملہ سیٹل کر لیں، لیکن نہیں کر رہے. جب نہیں کر رہے تو پھر کیا ہوگا؟ اب اس میں اگر ہم زیادہ اس کو کھولیں گے ٹاپک کو تو میں مطلب آپ اگر اجازت دیں تو، کیونکہ یہ دیکھیں نا کیسے بیٹھیں آپ. چلیں سیاستدانوں کو چھوڑ دیں. آج کل جو سب سے ہاٹ ٹاپک تھا وہ قاضی فائز عیسیٰ کا پارلیمنٹ جانا تھا. میں سمجھتا ہوں غیر معقول فیصلہ تھا ان کا، ان کو نہیں جانا چاہیے تھا. لیکن میں پھر سوچتا ہوں کہ ان کے فیصلہ سازی کا جو عمل ہے اس پہ کیا کیا چیزیں جو ہے وہ افیکٹ کرتی ہیں ان کو. یہ وہ شخص ہے جس کو پوری دنیا جو ہے اس کی تعریف کرتی تھی کہ یہ انٹیگریٹی والا جج تھا. پھر آپ نے 3-3.5 سال ان کو ہراس کیا اور ابیوز کیا. کس نے کیا؟ عمران خان صاحب مانتے ہیں کہ ہم نے کیا، ہم سے غلطی ہوئی. بہرحال مجھے ایک بریک لینے دیں. اور اب ظاہر عدالت کا ایشو آ گیا ہے تو رانا صاحب آپ کے پاس سوال ہے کہ آج سے توہین عدالت کی کارروائی سٹارٹ ہو گئی یا نہیں ہوگی. چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد دوبارہ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. رانا صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایک پرسیپشن ڈیولپ ہو گیا کہ عدالت نے 10 اپریل کا آپ کی ڈیڈ لائن دی تھی، 11 اپریل کو الیکشن کمیشن نے بتانا تھا کہ کمپلائنس ہوئی نہیں ہوئی. آج الیکشن کمیشن نے ایک صفحے کا خط لکھ کے کہہ دیا کہ جی آپ کا فیصلہ جو امپلیمنٹ نہیں ہوا ہے، 21 ارب روپے نہیں ملے، اور پنجاب نے کہا صرف 75,000 اہلکار موجود ہیں اور آپ کو 3.25 لاکھ چاہیے تو 3 لاکھ کا بندوبست خود کر لیں. تو انہوں نے اپنا گیند جو ہے وہ پھینک دی انہوں نے عدالت کے اوپر. عدالت آج کا دن تو خاموش رہی. کل کیا ہوگا جی؟ جوش صاحب، جو پہلے بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی اخلاقیات کا درس چل رہا تھا، تو میں تھوڑا سا اس کے اندر اپنا حصہ ڈالنا چاہوں گا. کیونکہ جو بات ہمارے دونوں ساتھیوں نے کی کہ جی یہ بندے خریدنے بکنے، یہ جس دنیا میں ہم رہتے ہیں نا، ہمیں اس دنیا کی بات کرنی ہے. مثال کے طور پہ آپ یورپ کو لا سکتے ہیں، آپ امریکہ کو لا سکتے ہیں، مثال کے طور پہ لا سکتے ہیں نا. ہم فرض کیا نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم جو جیسے آپ بات کر رہے تھے کہ فوج ایک حقیقت ہے. عمران خان کو فوج لائی
इमरान खान जवाब में कहेगा नवाज शरीफ को भी फौज ने पैदा किया, ठीक है। अच्छा, ये अंडा मुर्गी चलती रहेगी बहस, लेकिन जब इमरान खान कन्विंस हो गए कि बादशाह सलामत आर्मी चीफ है और उसको वो कह रहे हैं कि एक्सटेंशन ले लो, ताहयात ले लो, उसमें भी नाकाम हुए। इसके बाद 1 साल पूरा गुजारने के बाद आज भी ख्वाहिश क्या नजर आती है पीटीआई के लीडर्स की कि हम बात करना चाहते हैं, वो हमसे बात नहीं करते। वो जवाब देते हैं कि आप उनसे बात करें जिनसे आपको बात करनी चाहिए, और वो कहते हैं नहीं आप वो कहते हैं हम आपसे बात करेंगे, हम ट्रस्ट भी आप पे करेंगे, हमें निकाला भी आपने है, हमें धोखा भी आपने दिया है, हमें अरब मुबालिक ने भी बताया कि आप ही हमें धोखा दे रहे थे, लेकिन हम फिर आपसे धोखा खाने के लिए तैयार हैं। तो जब हम इखलाकी मेयारात पे जाएंगे तो सबसे पहली बात यह है कि सियासतदान एक दूसरे से हाथ, बेनजीर और नवाज शरीफ ने मिलाया, उसको इमरान खान ने कहा कि ये 2 करप्ट मिल गए, उसको मतलब उसका फायदा यह हुआ कि पॉलिटिकल सिस्टम चला। करप्शन किस निजाम में नहीं है, मुझे सिर्फ उस मुल्क का नाम बता दें जहां पे करप्शन नहीं है, हर निजाम में मौजूद है, उसका सिस्टम मुख्तलिफ है। तो अगर इमरान खान आज भी ये नहीं सीखते, उन्हें आना ना इक़्तिदार में आए, वो लोगों के वोट से आएंगे, लेकिन वो रास्ता सियासत का अपनाएं। वो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ एक कॉल करें जरदारी से, मतलब अगर वो यू टर्न लेके शेख रशीद को वजीर दाखिला बना सकते हैं, चौधरी परवेज इलाही को वो वजीर आला पंजाब बना सकते हैं, फिर पंजाब का सदर, पूरी पार्टी का सदर बना सकते हैं, तो ये निसार साहब को दावत दे सकते हैं कि कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है कि आपको अगर सियासत ढूंढनी है और इखलाकियात ढूंढनी है तो फिर आपको बात करनी होगी, और आपस में आप नहीं करते फिर आप आ जाएं अदालत पे, क्योंकि अदालत को आप एक वक्त में कहते हैं कि ये भी सियासी जमात है और उनकी तरफ से सियासत हुई, ये बात सामने आई, ये बात साबित हुई, और उन्हीं के पैगंबर एक दूसरे को कहते फिर रहे हैं। अदालत में गवाही शौकत अजीज सिद्दीकी की आई कि जी ये क्या लोग कर रहे हैं, अदालत में फैसला फायद ईसा का आया, जिसको इनकी राय का एहतराम है, काजी साहब के बारे में हर बंदे की राय है कि एक बंदा चौक में जाके मिलता है और कुछ लोग खुफिया हाउसेज में मिलते हैं, उससे बेहतर है कि आप पार्लियामेंट में बैठे हैं। आपने वजाहत भी कर दी कि मैं तकरीर नहीं करनी थी, लेकिन मैंने इसलिए की कि ताकि लोग ना कहें। मेरा ख्याल है कि उसका क्रेडिट भी दिया जाना चाहिए, सिर्फ हमें गुस्से में ये बात नहीं कर देनी। साहब ने एक आपसे करैक्टर का मुजाहरा किया कि एक बंदा गया और सामने बैठ के उसने बात की और ये कहा कि मुझे इनसे इख्तलाफ है, मैं पैदल गए, पैदल ही आए, कहीं कोई मिनट सेकंड दूर नहीं हुए। अब आप आ जाएं जो तौहीन अदालत का है। देखिए ये सियासत हो रही है। अब अदालत के अंदर 2 जजेस ने एक पुलिस ऑफिसर के ऊपर तौहीन उसका नोटिस लिया, सुओ मोटो का, उसका केस था, उसके अंदर उन्होंने सुओ मोटो के लिए नोट बना के चीफ जस्टिस को भेजा, चीफ जस्टिस साहब ने एक्सेप्ट कर लिया, जबकि हाई कोर्ट्स में केसेस मौजूद थे। यानी ये अवामी नौयत का अहमियत का तब था कि ना हाई कोर्ट्स देख रही थी, उनकी आंखें बंद थी, वो नहीं सुन रहे थे, फिर तो ये बात जायज थी कि जी ये 90 दिन, क्योंकि 90 दिन के अलावा कॉन्स्टिट्यूशन में कोई और आर्टिकल ही नहीं है जिसके ऊपर अमल दरामद कराना सबसे ज्यादा जरूरी है, इसलिए जरूरी है। तो सब अदालत बैठ गई, अदालत के अंदर से जजेस जाने लग गए। अब फैसला ये हुआ कि जी पार्लियामान ने फैसला करना है कि हमने बजट देना है या नहीं देना। अब ये हम फिर वहां पे ले आए हैं जो जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि आपको यानी सुप्रीम कोर्ट को सियासत में नहीं आना चाहिए। यहां पे हमारे दोस्त कहेंगे कि जी वो क्यों ना है, उन्होंने तो आइन 9 अप्रैल को भी बचाया था, 7 अप्रैल को भी बचाया था, अब क्यों नहीं। असल इशू फिर वहीं पे आएगा जो मैंने की थी, सियासतदान अगर आपस में नहीं बैठेंगे तो आपके सारे इदारे जेरे बाहर आएंगे, प्रेशर में आएंगे और खराब होंगे। काजी साहब ऐसे जाहिर है अब तौहीन अदालत की कार्रवाई तो होगी, अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खामोश रहती है तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि आइंदा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कोई फैसला इंप्लीमेंट नहीं हो सकेगा। वो जब कह देंगे और दूसरी साइड से इस किस्म की एक्टिविटी हो जाएगी तो फिर इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को पीछे हटना पड़ेगा, और अब अगर सुप्रीम कोर्ट आगे आती है तो पूरा सिस्टम डीरेल हो जाता है। तो अब करना क्या चाहिए, हल क्या है इसका? देखिए इस वक्त जो है ना, वो अक्सर पुराने जमाने में चार्ली चैपलिन की फिल्में होती थी कि वो जिस शाख पे बैठा होता था उसी को काट रहा होता था। ये लोग ये कर रहे हैं कि जिस शाख पे बैठे हैं ये उसको काट रहे हैं। देखें पार्लियामान की कौन काट रहा है? पहले इमरान खान साहब ये हमारा जो सियासी तबका है, मसला ये है कि आपकी जो पार्लियामान है उसकी ताकत कोई टैंक बंदूक नहीं होती है। उसकी ताकत क्या है? वो ये जो पार्लियामान क्यों बालादस्त है, इसलिए बालादस्त है कि आइन के अंदर लिखा हुआ है, अगर और उसी आइन के अंदर अदलिया का किरदार भी है, एस्टेब्लिशमेंट का किरदार भी है, दीगर इदारों का किरदार भी है। अगर आप उसी को कमजोर कर रहे हैं, अगर आप अपनी पावर्स एक्सरसाइज कर रहे हैं उस आइन के तहत, ठीक है उससे किसी को इख्तलाफ हो सकता है। इसी तरह अदालत जो अपनी पावर कर रही है आप उसके ऊपर एक कानूनी रेमेडी लेना। यह तो नहीं हो सकता कि आप 42 बंदों से 42 बंदों से साइन करवा लें, कहें हम अदालत का फैसला नहीं मानते, तो कल कोई और जो है वो 100 बंदों से दस्तखत करवा लेगा एक करारदाद के ऊपर। क्या आपने इस तरह निजाम हुकूमत किसी गवर्नमेंट को घर
भिजवाना मुमकिन नहीं मुमकिन नहीं होगा ना। देखिए आ जाएंगे वो कहेंगे लो जी मैं 15 साल तक नहीं कर सकता। दूसरी बात यह है फिर तो हिटलर बन जाएगा कोई भी आ जाए। आइन के अंदर एक चीज लिखी हुई है, आपके कानून के अंदर लिखा हुआ है कि इलेक्शंस करवाने हैं, जो पार्लियामान इलेक्शंस करवाने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा वैसे मैं आपको एक और नुक्ता दूं सर। जी जी। अब देखिए आइन ये कहता है ना कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना चाहिए। जी जी। मैं तस्लीम करता हूं कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना चाहिए। वही आइन ये कहता है कि अगर कोई आदमी अपनी सीट खाली कर दे, उसका इस्तीफा कबूल हो जाए तो 60 दिन में असेंबली इलेक्शन होना चाहिए। तो इमरान खान साहब 125 हलकों में MNS के इलेक्शन होने थे, इलेक्शन कमीशन ने डेट दी थी, इमरान खान साहब ने उन सब के खिलाफ अदालतों में जाकर स्टे लेके बैठ गए। तो ये कानून की आइन की खिलाफ वर्जी नहीं है। देखिए अदालतों में गए हैं ना किसी तो ये भी तो अदालतों में ये भी तो अदालत से फैसला है। देखिए ना आइन तो ये कहता है कि ज़िमनी इलेक्शन 60 दिन में होना चाहिए। आपने ज़िमनी इलेक्शन के रास्ते में रुकावट खड़ी कर दी कि हम नहीं लड़ेंगे बिल्कुल और अगला जनरल इलेक्शन लड़ेंगे और यहाँ पे कह रहे हैं कि 90 दिनों में करवाएं आप हर सूरत। ये तो एग्जैक्ट मेरे आर्ग्यूमेंट की आप तौसीक कर रहे हैं। यही हरकत तो उन्होंने तहरीक एतमाद को रोकने के लिए की, लेकिन अदालत का फैसला आया और उसके ऊपर अमल दरामद हुआ ना। अब इशू ये है कि इस वक्त जो मोजिज दोस्त हुकूमत में है वो कहते हैं हम अदालत को मानते ही नहीं, फिर उस असेंबली के अंदर दो सूबों का इख्तियार मानने के लिए तैयार नहीं है। वहां पे आइन का जश्न भी मनाया जा रहा है जहां पे 50% नुमाइंदगी भी नहीं है। तो ये इशू है कि हम सब नुमाइंदगी किसकी वजह से नहीं है? एक छोटी सी मैं अर्ज करूंगा, जो भी मुशर्रफ भाई कह रहे थे ना कि एस्टेब्लिशमेंट का ये किरदार है। देखें अगर आप डिलीवर करेंगे ना, सियासतदान डिलीवर करेंगे, क्या जो थानों में सलूक होता है वो एस्टेब्लिशमेंट करवाती है? जो पटवारी आपके साथ करते हैं, आपने एक मरला भी ट्रांसफर करना हो तो वो आपके लिए अजाब बन जाता है, वो एस्टेब्लिशमेंट करवाती है। अस्पतालों में जो होता है, जो आपके दीगर जगहों पे होता है, इंसाफ का जो निजाम है वो एस्टेब्लिशमेंट ने रोका हुआ है। देखें आप निजाम को खुद तो मजबूत करें ना। आर्गुमेंट ये होगा कि जब आप सिस्टम को चलने देंगे तो चलेंगे नहीं चीजें। रोक रहा कौन रोक रहा है? सियासतदान रोक रहे हैं, इलेक्शन नहीं होने दे रहे। अच्छा जैन सर ये तौहीन अदालत की कार्रवाई अब होनी चाहिए, आपका ख्याल ये है? और गवर्नमेंट को बुला के पूछना चाहिए कि आपने हमारे ऑर्डर को इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया? और अगर उनसे पूछा जाएगा तो फिर इस साइड पे गवर्नमेंट कह रही है पूरी पार्लियामेंट को उड़ा दें, पूरी कैबिनेट को उड़ा दें। चौधरी साहब क्योंकि आपने वो पढ़ा हुआ है और उसको हमने डिस्कस भी किया हुआ है पिछले प्रोग्राम्स में, मतलब मैं तो इस पॉइंट से मैं आगे चल नहीं पा रहा हूं कि जब तक बड़े बैठकर जो सबसे संगीन मसाइल हैं उन पर बड़े बैठ के बड़े फैसले नहीं करेंगे तो हम ये जितनी भी हम बातें कर रहे हैं ये एक्चुअली ये गैर संजीदा पूरा एक जो है हमने डिस्कोर्स जो है वो पैदा कर लिया है। बहुत वाज़ेह है, चीफ जस्टिस साहब खुद, आने वाले चीफ जस्टिस, आर्मी चीफ, इस वक्त जो वजीर आजम है, इनके जो सगे भाई हैं जो यहां आ नहीं सकते अभी, और इनके जो अपनी PDM के साथी हैं, खासतौर पे जरदारी साहब और मौलाना साहब, और इमरान खान। इसमें बीच में आप एक दो और शख्सियात अगर डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। इन लोगों को चाहे जूम कॉल पे ये करें, चाहे इकट्ठे करें या अलग अलग एक दूसरे से सब बात कर लें, लेकिन इन लोगों के दरमियान बातचीत होना जरूरी है। इस बातचीत का जो मवाद है, जो डिटेल है, वो मैं समझता हूं कि पाकिस्तानियों का हक ये है कि उनको पता हो कि उनके पैसे के साथ क्या हो रहा है, उनके जो इदारे वो ठीक चल रहे हो, लेकिन हर चीज की डिटेल में जो है जाने का पब्लिक में जरूरत नहीं है। पब्लिक के दायरे से बाहर हो, कोई कॉम्प्रोमाइज करना हो, कोई चीज करनी हो, कोई फैसले करने हो कि भाई 1 साल के लिए हम ये वाली गाली एक दूसरे को नहीं देंगे, 1 साल के लिए जो है ये टेलीविजन पर जो है ये चैनल्स पे ये दबाव नहीं होगा, 1 साल के लिए जो है जजेस जो है वो फोकस करेंगे जो गरीबों के जो केसेस हैं कोर्टों में उन पे, बजाय इसके कि जैसे ही कोई हाई प्रोफाइल केस आता है तो उसको जो है तरजीह दी जाती है। ये सारे बड़े बड़े फैसले हैं, और सबसे बड़ा मेरा ख्याल है जो हम इस वक्त इग्नोर कर रहे हैं कि ये जो हम सारे ड्रामे कर रहे हैं, कश्मीर वाला ड्रामा हो या इस्लामाबाद वाला, लाहौर वाला हो या पेशावर वाला, गिलगित बल्तिस्तान का भी हो जाएगा, वो होता रहे, लेकिन मीनवाइल आपका इकोनॉमी जो है वो मुकम्मल तौर पे दिवालिये की जो हमारा जो ट्रेन है उसमें डायरेक्टली वी आर हेडेड इनटू ए वेरी सीरियस एंड ऑफ डेज टाइप इकोनॉमिक क्राइसिस। ये इतना वाज़ेह है कि सब कुछ ये कह चुके हैं। IMF की मीटिंग पे ना जाने का जो है वो डिस्कशन मैंने तो इतनी नहीं देखी कि क्यों नहीं जा रहे। ये बहुत बड़ा लम्हे फिक्र होना चाहिए हमारे लिए।
بہت اشد ضرورت ہے کہ بجائے ایک دوسرے کے فیوریٹ پولیٹیشنز کو گالیاں دینے کے، میرے اطہر بھائی جیسے، عامر بھائی جیسے، آپ جیسے ذمہ دار شخصیات ہیں ہم، اللہ میاں نے ہم پہ اتنا فضل اور احسان کیا ہے کہ ہمارے ملک میں ہماری آوازیں اور ہمارے تجزیوں کو سنا جاتا ہے اور سیریس لیا جاتا ہے. خدا کے لیے ہم ویورز کو بھی یہ سمجھائیں کہ اب یہ جو پولرائزیشن ہے کہ جی آپ کا جو پسندیدہ بندہ ہے وہی صرف پاکیزہ ہے اور باقی سارے جو ہے وہ میلیں، باقی سارے چور ہیں اور ایک بندہ نیک ہے. مجھے بریک لینے دیں، میں واپس آؤں گا آپ کی طرف. لیکن جو ایکچوئل بات آپ نے کی ہے اور میں سمجھتا ہوں بہت اچھی بات ہے کہ ان سب کو ڈائلاگ کر کے معاملات کو سیٹل کرنا چاہیے. پاکستان کا ایشو یہ ہے کہ ہمارا گروتھ ریٹ 0.5% ہے، سب سے کم اس وقت دنیا میں. اور سیکنڈلی انڈسٹری ساری بیٹھ کی ہوئی ہے کیونکہ امپورٹ نہیں ہو سکتی. اور تھرڈلی سیلاب کی وجہ سے ہمارا ایگریکلچر سیکٹر مکمل طور پہ ختم ہو گیا ہوا ہے. تو اس سارے حالات کے اندر ڈائلاگ کے علاوہ کوئی آپشن نہیں. چھوٹی بریک کو، بریک کے بعد دوبارہ ضرورت. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. رانا صاحب، یہ جو بل ہے، جو بل پاس کیا گورنمنٹ نے جوائنٹ سیشن میں پاس کیا، اس کے خلاف اب 2 درخواستیں ہو چکی ہیں. ایک سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہوگی، دوسری اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ہوگی. اور اب اگر وہاں پہ پروسیڈنگ وہاں پہ شروع ہو جاتی ہے اس کی بھی، تو ایک نیا ایک قیاس کنفیوژن پیدا ہو جائے گا کہ پارلیمنٹ کا کیا اختیار ہے اور کورٹس کا کیا اختیار ہے. تو اگر یہ معاملات واقعی چل پڑتے ہیں کورٹس کے اندر تو یہ پھیل نہیں جائے گا ایشو زیادہ؟ ہماری عدلیہ آپ کو پتہ نا ٹاپ پہ ہے لیکن نیچے سے. مطلب اس کی کیا وجہ ہے؟ جو ابھی بات ہو رہی ہے کہ جی آپ نے دنیا کا ہر وہ بڑا کیس اٹھا لینا ہے جس کا عام آدمی سے کوئی تعلق نہیں، فٹافٹ لگنا ہے. عمران خان کی 14 میں ضمانتیں ہو جانی ہیں، 16 میں ہو جانی ہیں، 8 میں ہو جانی ہیں. نواز شریف کی زندگی کی ضمانت آپ نے مانگ لینی ہے. ہماری عدلیہ کا یہی کردار ہے نا. عام آدمی کا کیس لگتا ہی نہیں. تاریخیں کئی سال نہیں. جو عام سول عدالتوں کے کیسز ہیں وہ تیسری نسل آ کے لڑ رہی ہوتی ہے. خلا کے کیس میں خاتون بوڑھی ہو جاتی ہے. 52,000 کیسز جو ہے وہ پینڈنگ ہے. مطلب اندازہ کریں اس کی شرم کے مارے ہمیں ڈوب مر جانا میں چاہیے. یہی بات کہہ رہا ہوں کہ ہم نے ٹاپ سے نیچے سے ٹاپ کیا ہے. ہمیں یہ نہیں سمجھ آتی کہ چیف جسٹس آف پاکستان آرمی چیف کی ایکسٹینشن اس وقت لگاتے ہیں جب لوگ کہتے ہیں کہ ان کی رجیم چینج میں خدمات پہ ان کو 3 سال اور دینے تھے. اور انہوں نے آصف سعید کھوسا صاحب نے کورٹ رپورٹرز کو بلایا اور بلا کے کہا کہ مجھے یہ نہیں کہا گیا تھا کہ ایکسٹینشن دینی ہے، بلکہ انہوں نے ایوان صدر کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ مجھے یہ کہا گیا تھا، میں نے نہیں لی. اور جب وہ چل گئی تو انہوں نے کہا یہ تو میں نے آف دی ریکارڈ کی تھی بات. یہ یہیں کی بات ہے جب وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے. یعنی معاملات دیکھیں کہ کیا بدلے میں مانگتے ہیں. مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ جنہوں نے آئین بنایا 73 کا، کیونکہ 50 سال کو ہم نے گالی بنا دیا آئین کو، کیونکہ ظاہر ہے جب جو در پر آئے اڑایا، مار دیا، کھا دیا، اپنی مرضی سے یوز کیا. لیکن جنہوں نے آئین بنایا تھا انہوں نے جب سپریم کورٹ کو اتنا بالا تر بنایا تھا یہ سوچ کے بنایا تھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان ایسا شخص ہوگا، کیونکہ اس کے بعد اللہ میاں کہ سپریم کورٹ کے بعد تو پھر فیصلے ختم ہو گئے نا لوگوں. تو وہ لوگ اس اختیار کو یوز کریں گے اس طریقے سے. ایسے نہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ آپ عمران خان کا کیس نہیں لے سکتے لیکن دوسری طرف نہیں کہتے کہ آپ فلاں کے کیس نہیں سن سکتے، کیوں پھر برابری کرنی چاہیے تھی نا. نہیں کی، ایک جگہ پہ کی. پھر کوسچن آئے، پھر ججز برادر ججز آمنے سامنے عدالتوں کے بیچ میں آ گئے. مجھے یہ بتائیں کہ اس میں آپ کی سینکٹیٹی کیا رہ گئی؟ اس لیے ہمارے لیے پریشانی بن گئی ہے کہ ہم کوئی سمت ہماری نہیں ہے کہ ہر بندہ جتنا بڑا آدمی ہے اندر سے ذات کا اتنا چھوٹا ہے کہ وہ اپنے علاوہ اپنے عزیزوں کے علاوہ آپ اٹھا لیں کیا کیا نہیں ہو رہا. جو آپ نے چودھری صاحب زیادہ جنرل باجوہ سے لمبی ملاقاتیں کی ہیں، انہوں نے کبھی بتایا آصف سعید کھوسا کا بھی نہیں بتایا تھا؟ تو ذرا تھوڑا سا آج یہیں پہ آپ شیئر کریں. بتایا نہیں جا سکتا. قاضی صاحب یہ بتائیے گا کہ اب اگر یہ دونوں ہائی کورٹ اور اسلام آباد کے اندر کیس شروع ہو جاتا ہے تو یہ ایک نئی ڈیبیٹ شروع ہو جائے گی کہ پارلیمنٹ نے کیا کام کرنا ہے اور عدلیہ نے کیا کرنا ہے. دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ یہ ابھی تک ایکٹ اس طرح پاس نہیں ہوا. میرا نہیں خیال کہ اس کو عدالت اس وقت چیلنج کر سکتے ہیں، آپ اس طرح چیلنج کر سکتے ہیں. میں قانونی ماہر عدالت کسی وقت بھی کر سکتے ہیں، وہ چیلنج تو کریں گے، پر عدالت اس میں اس وقت کیا ریلیف دے گی؟ اس لیے کہ ابھی تک تو وہ قانون بنا ہی نہیں. یہاں پہ تو یہ ہے نا کہ یہ قانون بن گیا تو وہ میرے خیال میں کچھ دنوں کے بعد وہ آٹومیٹک پریمپٹیو درخواست ہے. دوسری بات یہ کہ یہ قانون بنانا، قانون سے ہم اختلاف کر سکتے ہیں لیکن وہ بنانا عدلیہ کا کام نہیں ہے، وہ کام ہے پارلیمان. وہ 63 کے اندر جو تبدیلی کی گئی وہ تو کر دینا سر، وہ تو خود عدالت کہہ رہی ہے. مجھے بتائیں کہ 63 کس طرح ری رائٹ کیا گیا، مجھے یہ آپ سمجھائیں ذرا. آج بڑا سمپل فارمولا ہے. انہوں نے کہا جی کہ کوئی شخص
ایک ووٹ دے نہیں سکتا, اور اگر دے جائے تو کاؤنٹ نہیں ہو سکتا, اور اس کے ساتھ ڈسکوالیفائی ہو جائے گا اس کے اندر تو ٹھیک ہے. تو وہ ٹھیک ہے, اگر ڈسکوالیفیکیشن لکھی ہوئی کون ڈسکوالیفائی ہوا, وہ 20 بندے جو پی ٹی آئی کے ووٹ پہ آئے تھے الیکٹ ہو کے, انہوں نے ووٹ دیا, ووٹ تو کاؤنٹ ہو جاتا نا. نہیں تو وہ دیکھیں اگر وہ ووٹ کاؤنٹ ہو جاتا اور وہ ڈسکوالیفائی ہو جاتے, پھر وہ دوبارہ جو الیکشنز ہوئے ہیں وہ پھر ادھر ہار گئے. عوامی منشا فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ کیونکہ ہمارے کاظمی صاحب بہت زیادہ اچھی بات مثال دیتے ہیں, یہ مطلب کہتے ہیں کہ یہ کوئی اٹلی کا قانون نہیں ہے, یہ فلانا ہے. جب آئین میں 90 دن گنے جائیں گے نا, تو آئین میں 63A کو گنا جائے گا کہ اس میں ووٹ کاؤنٹ ہونا ہے, اور ووٹ کاؤنٹ ہونے کے بعد اسے ڈی سیٹ ہونا ہے. یا تو آپ ایک طرف سے آئین کو مان لیں یا دونوں طرف سے مان لیں, یہ چوائس پہ نہیں ہے. یہ بالکل ایسے ہے کہ آپ ایک بندے کو اس لیے پھانسی دے دیں. میں سوچ رہا تھا مجھے قتل کرنے نہیں, مسئلہ یہ ہے نا کہ یہاں پہ دعویٰ یہ کیا جاتا ہے کہ پنجاب حکومت ابھی کسی اور کی ہوتی. نہیں, وہ بندے پھر بھی ڈی سیٹ ہونے تھے, انہوں نے پھر بھی الیکشن ہارنا تھا, انہوں نے پھر بھی گھر جانا تھا. تو اب یہ لوگ ری رائٹ کر دیں دوبارہ پارلیمان, جس طرح عدلیہ کے حوالے سے قانون بنایا دوبارہ کر دیں جی, 63 کے حوالے سے کہہ دیں کہ انہوں نے ری رائٹ کیا ہے. کسی نے بھی کھڑے ہو کے پارلیمنٹ کے اندر کوئی قرارداد نہیں پیش کی کہ آئین ری رائٹ ہو گیا. جیسا یہ فرمائیے گا سر, یہ بحث اب میرا نہیں خیال کہ مکے گی پاکستان کے اندر کہ پارلیمنٹ کا کیا کام ہے, عدلیہ کا کیا کام نہیں مکے گی. اور اگر میرا خیال ہے کہ میں اپنا اس میں جو ہے, میں تو صرف اپنی سمجھ کے تحت جو ہے اپنا تجزیہ پیش کر سکتا ہوں. میرا خیال ہے میں تو پھر کہتا رہوں گا, اور کوئی سنے یا نہ سنے, میرا خیال ہے یہ میرا فرض ہے کہ میں وہ کہوں جو مجھے سمجھ آتی ہے. جس سمت میں اس وقت ہم جا رہے ہیں اس میں صرف اور صرف تباہی ہے, کوئی جیتے گا نہیں. یہ مقابلہ کوئی نہیں جیت سکتا. ہارے گا کون؟ امیر نہیں ہارے گا, پاکستان ہارے گا, غریب پاکستانی, مڈل کلاس پاکستانی ہارے گا. وہ پچھلے 14 مہینے سے تو آلریڈی ہار رہا ہے, لیکن لوگ سوچتے نا کہ یار بہت ابھی حالات خراب ہو گئے, اب انشاءاللہ مزید بہتری ہوگی. یہ ایک ہوپ اور دعا تو ہو سکتی ہے, لیکن جو اس وقت آپ کے بالکل سامنے جو انڈیکیٹرز ہیں وہ یہ دکھاتے ہیں کہ ابھی تو پارٹی شروع نہیں ہوئی ہے. اگر یہی عمل رہا بڑے اداروں کا, اور بڑے اداروں میں ہمارے بڑوں کا, ہمارے بڑے نواز شریف بھی ہیں, عمران خان بھی ہیں, قاضی فائز عیسیٰ بھی ہیں, عاصم منیر صاحب بھی ہیں, عمر عطا بندیال بھی ہیں, سب عزت مآب ہے, سر آنکھوں پہ سب کے لیے, سب پاکستان سے محبت کرتے ہیں, سب اچھی چیزیں سوچتے ہیں, اور یہ سب مل کے پاکستان کے بارے میں سوچتے نہیں سوچیں گے تو پاکستان اس طرح بستا ہو رہا ہے. عوام کو اپنا فیصلہ خود کرنے دیں. آپ نے سنی, فیصلہ خود کر لیجئے گا. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو کسی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.